तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाई, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि फलाई रियासत का इस्लामी तस्वुर तफसील से बयान कीजिए। ठीक है, तो आज हमने वो सवाल करना है, तो इसका जवाब हमने यहाँ से शुरू करना है कि फलाई रियासत के इस्लामी तस्वुर लिख के नीचे यहाँ से लिखना है इस्लामी रियासत पूरे इस्लामी निज़ाम का जुज़्व है। ये एक मुकम्मल इस्लामी मुआशरे के क़याम में मुआवनत करने वाला अदारा है। रियासत और हुकूमत की मदद के साथ इस्लामी रियासत में तहजीब व सकाफ़त को भरपूर तौर पर मुतारफ़ कराया जा सकता है। अवाम की फलाह व बहबूद को इस्लामी रियासत में ख़ुसूसी तरजीह दी जाती है। उनके लिए खुशगवार माहौल की फराहमी रियासत का अहम फरीज़ा है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लामी रियासत दुनियावी, दीनी और उखरवी ज़िंदगी के लिए मुसलमानों को सही राहें अख्तियार करने की तरगीब देती है। ऐसा माहौल तश्कील देती है कि वो अपने आप को सही सांचे में ढाल सकें और दोनों जहानों में सुरखरू हों। इस्लामी रियासत में फलाह व बहबूद के हवाले से दर्ज झैल खुदुखाल नुमायाँ रहते हैं। पहला इस्लामी रियासत का जो इस्लामी तस्वुर है, इसमें पहला खुदुखाल क्या है? तबकाती ऊंच नीच के खात्मा है। इस्लामी रियासत में इंसानों को यकसा सतह पर रखा जाता है। तबकाती इम्तियाज फ़र्क को ख़त्म करके मसवात और इंसाफ के तस्वुरात को मजबूत शक्ल दी जाती है। इस्लामी रियासत में रंगो नस्ल, ज़ात पात और ज़बान वगैरह के इम्तियाज़ात रवा नहीं रखे जाते। तमाम अफराद कानून की नज़र में बराबर होते हैं। अमीर, गरीब या मुस्लिम गैर मुस्लिम का फ़र्क मलगूज़े रखे बगैर कानूनी तकाज़े पूरे किए जाते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका फरमान है कि अगर फ़ातिमा भी चोरी करती तो उनको भी ज़रूर सज़ा मिलती। इस अमर की दलील है कि मुआशरे के तमाम लोग और तबकात के लिए एक सा कानून राइज होता है। ऐसा कानून जिसमें खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के बेटे का जुर्म गुनाह भी काबिल सज़ा करार पाता है और कोड़े लगाए जाते हैं। यानी अगर हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे भी कोई चोरी करते हैं या कोई गुनाह करते हैं, या बीबी फ़ातिमा हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, जिनको बड़ी फजीलत हासिल, अगर वो भी चोरी करती तो उनका भी हाथ काटने का नबी पाक ने हुक्म दिया था। तो यहाँ से इस्लामी रियासत के हवाले से ये है कि तबकात की ऊंच नीच का खात्मा है। किसी के साथ फ़र्क नहीं रखा जाता। तमाम लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। तमाम लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। आगे दूसरी जो बात अहम है दूसरी अहम बात है वो है ख़वातीन की हैसियत। ख़वातीन को वक़ार के मानी होते हैं इज़्ज़त, वक़ार, एहतराम और आबरू के साथ ज़िंदा रहने और मर्दों के साथ अपने हकूक़ तलब करने का बुनियादी हक़ इस्लामी रियासत में दिया जाता है। उन्हें विरासत में हिस्सा मिलता है। वो आइली ज़िंदगी में मर्द के मुकाबले में अपने हकूक़ पाती हैं। उन्हें कम तर और मज़लूम बनाकर नहीं रखा जाता। मर्दों पर ज़िम्मेदारी आयद की गई कि ख़वातीन की ज़रूरियात पूरी करे, उन्हें इज़्ज़त से रहने का मौका दिया जाए। कुरान पाक ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बड़ी वाज़ेह हिदायत देता है। इस्लामी रियासत में हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कुरान पाक की रोशनी में ख़वातीन को मिलने वाले दर्जे का एहतराम करवाए। यहाँ से है कि ख़वातीन को भी बराबर इज़्ज़त देनी चाहिए, उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बहुत सी अहादीस भी बयान की हैं और माँ को जन्नत के कदमों के नीचे करार दिया गया। कितना बड़ा मकाम दिया है औरत को। कानून की हुक्मरानी। इस्लामी रियासत में कानून को तमाम अफराद से बालातर रखा जाता है। बालातर सब अफराद से ऊपर, हत्ता के खलीफा वक्त यानी जो मुल्क का उस टाइम का वज़ीर आज़म सदर होता है, बतौर मुल्ज़िम या गवाह काजी की अदालत में तलब किया जा सकता है। यानी उस वक़्त का जो
صدر وزیر اعظم ہے، اگر اس کا بھی کوئی جرم ہے تو اس کو بھی سزا یا گواہ کے طور پر عدالت میں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ کوئی فرد اسلامی ریاست میں قانون سے بالاتر نہیں ہوتا، قانون سب ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ مغربی دنیا میں سربراہ حکومت یا مملکت کو اس کے دور حکومت میں عدالت میں طلب نہیں کیا جاتا۔ اسلامی ریاست میں حاکم اعلیٰ کو یہ رعایت حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون پر پوری طرح عمل کرنے کا پابند ہو۔ یعنی مغربی ممالک میں یہ نظام ہے کہ اگر ان کا صدر یا وزیر اعظم غلطی کر دے تو اسے اس عدالت میں کوئی پہنچنے کا حق نہیں ہوتا اور وہ نہ ہی اسے بلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان یا اسلامی ممالک میں اگر صدر وزیر اعظم بھی غلطی کرتا ہے تو اسے عدالت میں لانا پڑتا ہے۔ دولت کی منصفانہ تقسیم۔ اسلامی معاشرے میں مساوات اور انصاف کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو، یعنی ارتکاز جمع نہ ہو۔ ریاست ایسے اقدامات اٹھاتی ہے کہ دولت چند ہاتھوں کا کنٹرول نہ ہو جائے۔ عشر، زکوٰۃ، صدقات، جزیہ، وراثت اور دیگر اقدامات کی بدولت دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوتی۔ اگر نظام پر پوری طرح عمل کیے جائے تو دولت کی تقسیم منصفانہ طور پر تمام لوگوں میں ہو جاتی ہے۔ غریب اور امیر کا فرق رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی غریب اور امیر کا جو فرق ہے ختم ہو جاتا ہے۔ دولت ایک ہی آدمی اگر چینے کے 2000-5000 گٹو جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سٹور کر لے اور لوگوں کو مہنگے دام فروخت کرے، یعنی ذخیرہ اندوزی کرے، تو پھر غربت بڑھ جاتی ہے۔ تو دولت کی منصفانہ تقسیم بھی اسلامی ریاست میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آگے غیر مسلموں کی حیثیت۔ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے لیے انصاف کے دروازے برابر کھلے ہوتے ہیں۔ قانون غیر مسلم عوام کو بھی پورا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وہ مملکت کی معاشی، تجارتی، معاشرتی اور سیاسی سرگرمیوں میں پورے طور پر شریک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پابندی ہے تو صرف یہ کہ غیر مسلموں کو اسلامی ریاست کا نہ سربراہ بنایا جا سکتا ہے، نہ انہیں پولیس ساز اداروں کی رکنیت سونپی جا سکتی ہے۔ معاشرتی طور پر غیر مسلم مساوی درجہ پاتے ہیں اور اپنے مذہبی تقاض پر پوری طرح عمل کر سکتے ہیں، عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں اور اونچی اپنی نجی جو زندگی ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ اونچی نیچی زندگی ان کی اپنی ہے، ٹھیک ہے، مذہبی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہاں سے یہاں تک کا مطلب ہے کہ غیر مسلم جو ہمارے ملک میں یا اسلامی ملک میں رہتے ہیں ان کے حقوق برابر ہیں۔ ہاں، ان کو ملک کا صدر، وزیر اعظم، سربراہ یا قانون ساز اداروں کی پالیسی کی رکنیت نہیں سونپی جاتی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے کہ عوامی ضروریات کی فراہمی۔ 6 نمبر ہیڈنگ ہے اپنے باشندوں کی بنیادی ضرورتیں مثلا خوراک، لباس، رہائش، ذرائع آمد و رفت، صحت اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے خواتین اور مردوں، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ ہر فرد کی ضرورتوں کی تکمیل حکومت کرتی ہے، تمام ضرورت مندوں خاندانوں کی کفالت ریاست کرتی ہے۔ ایسے افراد اور خاندان جو کوئی ذریعہ روزگار نہ رکھتے ہوں ریاست کی جانب سے گزارا الاؤنس حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک غیر مسلم بھیک مانگ رہا تھا، حکم دیا کہ اس کا نام ایسے افراد کی فہرست میں شامل کر دیا جائے جو بیت المال سے وظیفہ پا رہے تھے۔ عدل و انصاف کے حوالے سے تمام شہریوں کو یکساں مستحق سمجھا جاتا تھا، یعنی عوام کے حقوق کا یکساں خیال رکھا جائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں یا ان کا گزارا نہیں ہوتا تو ان کو حکومت کی طرف سے الاؤنس ملتا ہے۔ 7ویں ہیڈنگ ہے فلاحی ریاست کا جو اسلامی تصور ہے، یعنی اسلام کی نظر میں فلاحی ریاست کیسی ہوتی ہے، تو اس میں حکومت کی کیا ذمہ داری ہے جی۔ حکومت کو ریاست میں پابند کیا گیا ہے، حکومت کو اسلامی ریاست میں پابند کیا گیا ہے کہ وہ تمام باشندوں کے تحفظ، ضرورتوں اور سہولتوں کی فراہمی کا دھیان رکھے۔ حکومت میں شامل لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں، وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور عوام کے حقوق ان کی امانتیں سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی سرپرست نہیں اس کی سرپرستی جو ہے اسلامی حکومت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اعلیٰ روایات قائم کی اور وہ راتوں کو گلیوں میں عوام کا حال جاننے نکل جاتے اور جہاں کہیں ناانصافی دیکھتے تو فوری طور پر مناسب قدم اٹھاتے۔ ان کا ایک فکر ہے کہ جس نے سارے موضوع کو پوری طرح واضح کر دیا
وہ فکر یہ ہے، حضرت عمر فاروق کا فکر یہ ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ حکومت نے حضرت عمر فاروق کے دور میں رجسٹر مرتب کیے اور ضرورت مندوں کے نام درج کیے گئے۔ آج اگر اس نمونہ کو اپنایا جائے تو اسلامی ریاست دنیا کی سب سے زیادہ مثالی فلاحی ریاست کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ آگے انفرادی آزادیاں۔ فلاحی اسلامی ریاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انفرادی آزادیاں 8ویں ہیڈنگ ہے۔ ہر فرد کو اسلامی ریاست میں آزادی اور حقوق بام پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کی نجی زندگی میں ریاست مداخلت نہیں کرتی اگر وہ اسلامی اصولوں پر پوری طرح عمل پیرا ہو۔ فرد کی ملکیت کا حق ریاست تسلیم کرتی ہے، لیکن لازم ہے کہ جائیداد قانونی طریقوں سے کمائی گئی دولت سے خریدی گئی ہو۔ شہریوں میں ترقی کے مواقع بالکل برابر فراہم کرنے کی پالیسی اپنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی فرد دوسروں سے برتر حیثیت اختیار کر لے اور اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے آگے بڑھ جائے تو اس کے درجے کا تحفظ اسلامی ریاست خود کرتی ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہر فرد کو برابر حقوق ملنے چاہیے، وہ برابر ترقی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی غریبوں کو جو ہے پیچھے چھوڑ دے یا غریبوں کا حق مار کے خود ترقی کرنا شروع کر دے تو وہ طریقہ غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی قابلیت پہ بے شک ترقی کریں، اسلام اس کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 9 ہیڈنگ ہے فلاحی ریاست کیسی ہونی چاہیے جی۔ سیلاب، زلزلہ، قحط، بیماری اور دیگر ناگہانی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو ریاست کی بھرپور مدد اور تعاون حاصل ہوتا ہے۔ حکومت اس کے لیے مناسب بندوبست کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ افراد کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی زلزلہ سیلاب آ جاتا ہے تو حکومت بھی بچاتی ہے۔ نمبر 10 ہے ہمارے پاس خوشحال معاشرہ۔ اسلامی ریاست خوشحال معاشرے کو ترتیب دینے کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے، امن و امان قائم کرتی ہے، عدل و انصاف فراہم کرتی ہے، تعلیم و صحت کا مناسب انتظام کرتی ہے، اخلاقی اور معاشرتی بہبود کے تقاضے پورے کرتی ہے، علاقے میں آمد و رفت کے ذرائع کو ترقی دیتی ہے، ذرائع روزگار کو بہتر بناتی ہے، زراعت، صنعت، تجارت، مادیات اور ایسی دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ یوں خوشحال معاشرے کی طرف عوام بڑھتے ہیں۔ اسلامی ریاست عوام کو معیار زندگی کو بلند کرتی ہے، دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات لین دین میں توازن پیدا کرتی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی انصاف و امن کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ یعنی معاشرے کو خوشحال بنانے کے لیے لوگوں کو روزگار مہیا کرتی ہے، دوسرے ملکوں سے اچھی مشینری، اچھی چیزیں منگوا کر لوگوں کو تجارت کے ذریعے روزگار مہیا کرتی ہے اور نئی نئی فیکٹریاں لگا کر لوگوں کو روزگار مہیا کرتی ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 9۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آخری سوال نمبر 10 کریں گے اور اس پر چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی۔ یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں آ جائے گا اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ساری ویڈیو سرچ کریں سکتے ہیں۔ یہاں پہ صرف ایک